اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ روایات خوش اسلوبی سے بیان کرتی ہے کہ کیسے حلیمہ اور اس کے پورے گھرانے پر خوش نصیبی کے پے در پے وار کیے گئے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نہج راشد میں رہتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حلیمہ نے بیان کیا کہ وہ اپنے شوہر اور ایک دودھ پلانے والے بچے کے ساتھ اپنے گاؤں سے اپنے قبیلے کی طرف چند عورتوں کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے بچوں کی تلاش میں نکلے۔ کہتی تھی، یہ خشک سالی اور قحط کا سال تھا اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں بھورے رنگ کی گدھی پر سوار ہوا، میرے ساتھ ایک پرانی اونٹنی بھی تھی۔ اللہ کی قسم، ہم دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ ہم رات کو پلک جھکاتے نہیں سو سکے کیونکہ بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رہا۔ میری چھاتی میں کافی دودھ نہیں تھا اور اونٹنی کے پاس بھی اسے دودھ پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہم بارش اور فوری امداد کے لیے مسلسل دعا کرتے رہے۔ لمبا عرصہ ہم دودھ پلانے کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ ہم میں سے کسی ایک عورت نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش قبول نہ کی۔ جیسے ہی انہیں بتایا گیا کہ وہ یتیم ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے اپنی نظریں اس انعام پر جما رکھی تھی جو ہمیں بچے کے والد سے ملے گا۔ ایک یتیم اس کے دادا اور والدہ کے کیا ہونے کا مقام ہے، تو ہم نے اس کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا۔ میرے ساتھ آنے والی ہر عورت کو دودھ پلایا گیا، اور جب ہم روانہ ہونے والے تھے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم، میں دوسری عورتوں کے ساتھ بغیر بچے کے واپس جانا پسند نہیں کرتی۔ مجھے اس یتیم کے پاس جانا چاہیے اور مجھے اسے لے جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ میں جا کر اسے لے گیا، کیونکہ میرے پاس اسے لے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ جب میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنی جگہ پر واپس آیا تو میں نے اپنی چھاتی پر رکھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے اس میں کافی دودھ ملا۔ اس نے اپنے دل کے مطابق پیا اور اسی طرح اس کے رضاعی بھائی نے بھی پیا، اور پھر وہ دونوں سو گئے۔ حالانکہ میرا بچہ پچھلی رات سو نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر اونٹنی کے پاس دودھ پلانے کے لیے گئے اور انہیں حیرت ہوئی کہ اس میں بھی کافی مقدار میں دودھ پایا گیا۔ اس نے اسے دودھ پلایا اور ہم نے پیٹ بھر کر پیا اور رات کو اچھی نیند کا لطف اٹھایا۔ اگلی صبح میرے شوہر نے کہا، اللہ کی قسم حلیمہ، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ایک بابرکت بچہ حاصل ہوا ہے۔ اور میں نے جواب دیا، اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے۔ روایت اس نقطے پر واضح ہے کہ حلیمہ کا واپسی کا سفر اور اس کے بعد کی زندگی جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ رہے خوش نصیبی کا حالہ تھا۔ وہ جس گدھے پر سوار ہوئی تھی جب وہ مکہ آئی تھی، وہ دبلی پتلی تھی اور تقریباً بن چکی تھی۔ اس نے حلیمہ کے ساتھی مسافروں کو حیرت میں ڈالنے کی رفتار کو بحال کیا۔ جب وہ قبلہ سعد کے پڑاؤ میں پہنچے تو انہوں نے قسمت کے ترازو کو اپنے حق میں دیا۔ منجر زمین میں عیش و آرام کی گھاس پھوٹ پڑی اور درندے ان کے پاس مطمئن اور دودھ سے بھرے ہوئے واپس آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک حلیمہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ان کا دودھ چھڑایا گیا، جیسا کہ حلیمہ نے کہا۔ پھر ہم اسے اس کے والدہ کے پاس لے گئے اور ان سے دل کی گہرائیوں سے درخواست کی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور اس کی خوش قسمتی اور برکت سے استفادہ کرے۔ ہم اپنی درخواست پر قائم رہیں۔ جیسے ہم نے مکہ مکرمہ کے لیے مخصوص انفیکشن کے شکار بچے کے بارے میں اپنی پریشانی سے ثابت کیا، آخرکار ہماری خواہش پوری ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر تک ہمارے ساتھ رہے۔
اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔